الطافیہ فاؤنڈیشن کی لیٹسٹ اپڈیٹس کے لیے اور لیفٹیننٹ کرنل پیر الطاف محمود ہاشمی کے بیانات کے لیے ابھی سبسکرائب کریں الطافیہ ٹی وی اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ سفری نماز کے متعلق بات چیت کرتے ہیں۔ آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ سوال بھی کر سکتے ہیں۔ پہلے میں اس کی تھوڑی ساری تفصیل عرض کر دوں کہ ہم نے جب نماز سفر میں پڑھنی ہوتی ہے تو کیسے پڑھتے ہیں۔ سفری نماز میں جو 4 فرضوں والی رکھتے ہیں نمازیں ہیں، جس طرح ظہر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے اور عشاء کی نماز ہے، یہ 3 نمازیں وہ ہیں جن میں 4 فرض ہیں۔ جب آپ سفر پہ نکلیں گے تو ان 4 کی بجائے آپ 2 فرض پڑھیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک سہولت دی ہے کہ آپ نے 4 فرضوں کی بجائے 2 فرض پڑھ دی۔ یہ 4 رکعتوں والی 3 نمازیں 5 میں سے، ان کے ساتھ آپ ہم کہتے ہیں قصر کرنا، کہ سفری نماز پڑھنا۔ اب میں اس کی تھوڑی ساری تفصیل عرض کرتا ہوں کہ ہم سفر کسے کہتے ہیں۔ سفر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے گھر سے نکلیں، جس منزل تک آپ نے جانا ہے وہ منزل اگر 85 کلومیٹر یا اس سے زیادہ ہے تو پھر آپ سفر کریں۔ میں یہ دوبارہ دوہرا دیتا ہوں کہ جب آپ اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو جس جگہ پہ آپ نے جانا ہے، اگر وہ جگہ آپ کے گھر سے 85 کلومیٹر یا اس سے زیادہ ہے تو پھر وہ سفر ہے۔ اگر وہ 85 کلومیٹر سے کم ہے تو پھر وہ سفر نہیں ہے، پھر وہ آپ قیام میں ہیں۔ آپ کو مختلف لوگوں سے مختلف فاصلے، جس طرح میں نے 85 کا ہے، کچھ آپ کو لوگ ملیں گے جو کہ کہیں گے 90 کلومیٹر ہے، 95 کلومیٹر ہے، 97 کلومیٹر، کچھ ایسے بھی ہیں جو کہ 50 کلومیٹر کہتے ہیں۔ اس میں کوئی ایسی غلطی والی بات نہیں، وہ اپنی اپنی کیلکولیشن ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 3 رات کا سفر ہے، اب وہ 3 راتوں کا سفر اس کے اوپر آپ کو قصر فرض ہے، تو اس میں اب 3 راتوں کی جو کیلکولیشن ہے اس میں لوگوں میں فرق ہے کہ وہ کون سی رات ہے، گرمی کی رات ہوگی تو چھوٹی ہوگی، سردی کی ہوگی تو بڑی ہوگی۔ ایک بندہ کو کسی رفتار سے چلتا ہے، تو بہرحال جو میری کیلکولیشن میں وہ بتا رہا ہوں، باقی جو بتائیں گے وہ بھی غلط نہیں ہوگا۔ تو 85 کلومیٹر کا سفر اگر ہے تو پھر وہ سفر ہے، اگر 85 کلومیٹر سے کم ہے تو پھر وہ سفر نہیں ہے، پھر آپ قیام میں ہیں۔ جب آپ سفر پہ نکل پڑے، اپنے شہر کی حد سے باہر نکلنے کے بعد قصر فرض ہے۔ آپ قصر کے لیے یہ نہیں کر سکتے کہ میرے پاس وقت ہے یا سہولت ہے تو میں پوری نماز پڑھ لوں، نہ، یہ قصر کرنا فرض ہے، یہ آپ کے اوپر حکم ہے۔ روزے میں آپشن ہے، روزے میں آپشن ہے کہ اگر آپ آسانی سے سفر کر سکتے ہیں، روزہ رکھ سکتے ہیں سفر کے ساتھ تو آپ رکھ لیں، اگر نہیں کر سکتے، لیکن نماز میں نہیں، نماز میں حکم ہے کہ آپ نے قصر کرنی ہے۔ اب 85 کلومیٹر کے لیے یہاں سے چلے، ہم مثال کے لیے فرض کر لیتے ہیں کہ یہاں سے آپ نے لاہور جانا ہے، تو جب آپ اپنا سیدہ شریف کی حد سے باہر نکلیں گے تو آپ پہ قصر لازم ہوگی۔ اب لاہور میں جاتے ہوئے آپ حالیہ میں پہنچے ہیں تو آپ قصر پڑھیں گے۔ اگر کوئی نماز آپ کو گجرات میں آ گئی ہے تو گجرات میں بھی آپ قصر کریں گے۔ جب آپ لاہور پہنچ جائیں گے تو لاہور پہنچنے کے بعد آپ نے اب سفر کا ایک قیام کا اندازہ لگانا ہے۔ یہ آپ کے دھیان سے سمجھنے والی بات ہے، پہلے یہ چیز تھی وہ آسان تھی، یہ ذرا آپ نے سمجھنا ہے، دھیان دیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی۔ لاہور پہنچنے کے بعد اگر آپ کا ارادہ 14 دن یا 14 دن سے کم ہے، کہ آپ کا خیال ہے کہ میں جس کام سے آیا ہوا ہوں وہ میرا کام 14 دن میں ہو جائے گا یا 10 دن میں ہو جائے گا، تو پھر آپ لاہور میں مقیم ہو جائیں گے۔ یہ بات سمجھ آئی کہ اگر آپ نے لاہور جانا ہے اور لاہور جا کے آپ کا قیام 14 دن سے کم ہے، آپ کا ارادہ ہے، یہ ارادے کے ساتھ تعلق ہے، رکنے کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ اگر آپ کا ارادہ 14 دن یا 14 دن سے کم رکنے کا ہے تو پھر آپ کا پھر آپ کی وہ سفر ہے، قیام نہیں، پھر آپ کا سفر ہے 14 دن کے لیے۔
تو آپ اتنا عرصہ 14 دن کے لیے اگر رکے ہوئے ہیں تو آپ قصر نماز پڑھیں گے۔ اگر آپ کا ارادہ 15 دن یا 15 دن سے زیادہ رکنے کا ہے تو پھر آپ کا قیام ہو جائے گا، پھر آپ پوری نماز پڑھیں گے۔ اب فرض کیجئے آپ یہاں سے گئے، آپ کا گمان تھا، خیال تھا کہ میں جس کام کے لیے جا رہا ہوں وہ میرا 10 دن میں ہو جائے گا، آپ کا کام 10 دن میں نہیں ہوا۔ اب آپ کا خیال ہے کہ شاید اور کوئی 4 5 6 دن لگیں گے تو اور ہو جائے گا، ابھی آپ کا پھر قیام 5 6 دن بڑھ گیا۔ جب تک آپ کا ارادہ 15 دن کا نہیں ہوتا اس وقت تک آپ قصر ہی پڑھتے رہیں گے، بھلے آپ کو مہینہ وہاں پہ لگ جائے۔ یہ بات ذہن نشین رکھنی ہے کہ اگر آپ نے ارادہ 10 دن سے 14 دن یا 14 دن سے کم کا ہے اور وہ کسی وجہ سے بڑھتا جا رہا ہے، لیکن ایک وقت میں 14 دن سے زیادہ کا ارادہ نہیں ہو رہا، تو آپ نماز قصر کرتے رہیں گے، بھلے آپ کو مہینہ لگ جائے، 2 مہینے لگ جائیں، 6 مہینے لگ جائیں، آپ قصر کرتے رہیں گے۔ لیکن اگر آپ کا ارادہ پہلے دن جاتے ہی 15 دن یا 15 دن سے زیادہ کا ہے، ابھی آپ کو 3 دن ہوئے، آپ کو واپس آنا پڑ گیا، یا وہاں پہ ایسی صورتحال بن گئی ہے کہ آپ کو اندازہ ہو گیا کہ یار میں اب 15 دن قیام نہیں، میرا تو اب شاید 5 دن کا قیام ہوگا، تو آپ کے ارادے کے ساتھ آپ کا فوری طور پہ وہ نماز جو قیام والی تھی وہ ختم ہو جائے اور قصر شروع ہو جائے۔ اس کا تعلق آپ کے ارادے کے ساتھ ہے۔ یہی ایک مسئلہ بیچ میں زیادہ سمجھنے والا اور تھوڑا سا مشکل کہ اگر آپ نے نماز وہاں پہنچے ہیں لاہور میں یا جہاں پہ بھی آپ پہنچے ہیں کسی شہر میں جو 85 کلومیٹر سے دور ہے، وہاں پہنچنے کے بعد اگر آپ کا ارادہ 15 دن یا اس سے زیادہ کا ہے تو آپ مقیم ہیں، پھر آپ پوری نماز پڑھیں گے۔ لیکن اگر آپ کا ارادہ 14 دن یا اس سے کم کا ہے تو پھر آپ قصر پڑھیں گے، سفری نماز پڑھیں گے، 4 فرضوں کی جگہ 2 فرض پڑھیں گے۔ اس کے بعد ایک اور چیز، جب تک آپ کا ارادہ 15 دن ٹھہرنے کا نہیں بنتا تب تک آپ قصر ہی پڑھتے رہیں گے، یہ چیز سمجھنے کی۔ اس کے بعد 1-2 چیزیں اور قصری نماز کے متعلق میں عرض کر دوں کہ قصر نماز کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک سہولت دی ہے، اس سہولت سے پورا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ، آپ جس وقت کسی سفر پہ جاتے تھے تو سفر سے واپسی پہ فرض کریں آپ کوفہ میں پہنچتے ہیں، اب جس وقت آپ کوفہ میں پہنچتے تو کوفہ کی حد سے باہر آپ رک جاتے تاکہ اگلی نماز جو ہے میں قصر پڑھ کے شہر میں جاؤں، اللہ کی سہولت سے فائدہ اٹھاتے۔ بالکل اسی طرح سے آپ یہاں سے نکل رہے ہیں، نماز کا ٹائم ہو گیا، اذان مطلب زور کا ٹائم ہو گیا، فرض کریں زور کا وقت ہے، آپ یہاں سے نکل پڑے، آپ نے نکلنا ہے تو آپ یوں کریں کہ یہاں سے نکلے اور سیدہ شریف کی حد سے باہر نکل کے آپ قصر نماز پڑھیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی سہولت سے آپ کو فائدہ ہو۔ آپ باہر سے آ رہے ہیں، اگر آپ کے پاس اتنا وقت ہے کہ آپ رک سکتے ہیں تو آپ باہر رک جائیں، سیرے میں رک جائیں، پھالیہ میں رک جائیں اور اپنی قصر نماز پڑھ کے پھر اندر آئیں تاکہ آپ کو اس کی سہولت ہو۔ اس کے بعد ایک چیز یہ کہ ہم سفر پہ ہیں، موٹر وے پہ عام طور پہ ہمیں یہ پرابلم ہوتا ہے، میں تو یہ محسوس کرتا ہوں، ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں وہاں پہ بھی ہمیں یہ پرابلم محسوس ہوتا ہے، وہ یہ کہ اب مسجد میں امامت ہو رہی ہے، اب جو جماعت کا ٹائم تھا اس میں نماز ہو گئی تو جماعت تو اس سے آگے پیچھے بھی کروانے کی اجازت ہے، اس میں تو کوئی حرج والی بات نہیں۔ اب وہ امامت وہاں کا جو مقیم امام مسجد ہے وہ نہیں کرا رہا، کوئی اور بندہ کرا رہا ہے، ہم جا کے اس میں شامل ہو گئے۔ ابھی مجھے نہیں پتا کہ امام مسافر ہے یا امام مقیم ہے، یہ غلطی عام طور پہ ہوتی، پتہ نہیں ہوتا کہ آگے جو امام کھڑا ہوا ہے وہ مقیم ہے یا مسافر ہے۔ اب اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ امام جس وقت نماز پڑھانی شروع کرے اس وقت وہ بتائے لوگوں کو کہ امام مسافر ہے یا امام مقیم ہے تاکہ سب لوگوں کو پتہ چل جائے۔ اس کے بعد جس وقت وہ سلام پھیرے
تو سلام پھیرنے کے بعد سب سے پہلا کام وہ یہ کرے کہ مقتدیوں کو آواز لگائے کہ امام مسافر، تاکہ جو مسافر ہے ان کو پتہ چل جائے کہ ہم نے قصر کرنی ہے، اور جو مقیم ہے انہیں پتہ چلے کہ ہم نے پوری پڑھنی۔ ابھی اس کو تو نہیں معلوم کہ آپ نے پوری پڑھنی تھی یا آدھی پڑھنی تھی۔ تو یہ ہمارے ہاں امام یہ غلطی کرتے ہیں اور اس طرح کی وہ آواز نہیں لگاتے۔ تو یہ آواز لگانی چاہیے امام کو تاکہ مقتدیوں کو پتہ چل جائے۔ لیکن ابھی میں مسافر ہوں، میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں نے 2 رکعتیں پڑھ لی، آپ بیچ میں آ کے شامل ہو گئے، ابھی آپ نے کتنی پڑھنی؟ آپ کو تو کوئی پتہ نہیں میں مسافر ہوں یا مقیم۔ تو اس کے لیے یہ امام کی ذمہ داری ہے کہ وہ مقتدیوں کو آواز لگائے کہ امام مسافر ہے یا امام مقیم ہے۔ تو وہ دونوں کی آواز لگانا ایسی جگہ پہ ضروری، جس طرح آپ اس مسجد میں یہاں پہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ ادھر تو وقت کے نماز ہے، آپ سب کو پتہ ہے کہ ہم سارے مقیم ہیں۔ اگر امام مقیم ہے اور مسافر مقتدی مسافر ہے تو وہ امام کے ساتھ پوری نماز پڑھے گا، کیونکہ آپ اپنی نیت میں کیا کہتے ہیں، پیچھے سے امام دے۔ تو پیچھے سے امام دے کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ ہم اس کے پیچھے کھڑے ہو گئے، اس سے مراد ہے جو کچھ امام کر رہے ہیں ہم نے بھی ویسے کرنا ہے۔ تو اگر اس نے آپ بے شک مسافر ہیں، اگر امام مقیم ہے تو آپ اس کے ساتھ پوری رکعتیں پڑھیں گے، پوری نماز پڑھیں گے۔ اگر امام مسافر ہے اور آپ مقیم ہیں تو امام 2 رکعتوں کے بعد سلام پھیر دے گا، آپ اپنی 2 رکعتیں بعد میں پوری کر لیں گے۔ تو یہ موٹے موٹے مسئلے میں نے آج آپ کے سامنے شیئر کیے ہیں اس کے سفری نماز کے، کہ سفر نماز ہم کیسے پڑھتے ہیں۔ ایک چیز اور میں نے عرض کرنی، اگر سفر میں آپ کی نماز قضا ہوگی، نماز رہ گئی، آپ نہیں پڑھ سکے، آپ سفر میں آپ کی نماز قضا ہوگی اور نماز تھی 4 رکعتوں والی، اب آپ کو کہیں جا کے وقت ملا ہے اور آپ نے وہ نماز پڑھنی ہے، جس شہر میں آپ پہنچے اس میں آپ مقیم ہو گئے یا آپ گھر واپس آ رہے تھے، آپ کی ظہر کی یا عصر کی نماز رہ گئی اور گھر پہنچنے تک عصر کا وقت نہیں ہوا تھا، تو آپ کی نماز رہ گئی نا۔ اب آپ نے یہ نماز قضا کرنی، اب وہ قضا کتنی کریں گے؟ جو آپ کی نماز سفری قضا ہوئی ہے آپ اسی کی قضا کریں گے۔ جو نماز قضا ہوئی ہے وہ سفر میں قضا ہوئی ہے، تو سفری نماز قضا ہوئی تو آپ سفری نماز کی قضا دیں گے، آپ اس کے لیے پوری نماز نہیں پڑھیں گے۔ ہاں اگر آپ واپس اپنے شہر میں، اپنی قیام والے شہر میں واپس پہنچے اور وقت ایسا تھا کہ ابھی ظہر کا وقت موجود ہے، تو اگر ظہر کا وقت موجود ہے تو پھر آپ 4 پڑھیں گے نا۔ اگر پھر بھی قضا ہو گیا پھر بھی آپ 4 پڑھیں گے، کیونکہ آپ 4 کی جگہ پہ پہنچ گئے۔ اس کے بعد ہمیں ایک اور عام طور پہ مسئلہ پیش آتا ہے، اور وہ مسئلہ ہوتا ہے ڈرائیور حضرات کے لیے۔ ہمارے ڈرائیور اللہ تعالیٰ نے خوش رکھے، نہ آپ نماز پڑھتے ہیں نہ سواریوں کو پڑھنے دیتے ہیں۔ میں ایک دن کہیں سفر کر رہا تھا تو میں نے ڈرائیور سے کہا یار نماز پڑھنی ہے، اس نے روک دی بس۔ وہ سارے کے سارے مسافر ڈرائیور کو چھڑ کے میرے گود گلے پہ گئے، تو ساڈا سفر خراب کرتا ہے۔ تو وہ ڈرائیور نے تو ہمارے بہت کم ڈرائیور ہیں جو کہ نماز پڑھتے ہیں۔ اب وہ ڈرائیور جو ہے وہ قصر نماز پڑھے گا یا سفری نماز پڑھے گا، اس کے اوپر لوگوں میں اختلاف ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ اس کا کام ہی سفر ہے اس لیے اس کا سفر قیام ہے، لیکن میرا جو خیال ہے وہ یہ ہے کہ سفر ہے، وہ مسلسل سفر میں ہے یا اس کا پیشہ سفر میں ہے، جو بھی ہے، جس وقت وہ سفر میں ہے تو وہ سفری نماز پڑھے گا، وہ پوری نماز نہیں پڑھے گا۔ یہ میرا گمان ہے، ہو سکتا ہے کچھ لوگ اس سے اختلاف کرتے ہو، لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ ایسے لوگ وہ جو ڈرائیور ہیں وہ سارا دن چل رہے ہیں، تو 3 4 مہینے گھروں سے باہر ہیں یا کئی دن زیادہ باہر ہیں، تو ان کا وہ قیام نہیں ہوگا، ان کا وہ سفر ہے، اور سفری نماز کی جو اللہ نے سہولت دی ہے انہیں اس سہولت سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یہ میں نے کچھ باتیں کی ہیں، اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال اس کے متعلق پوچھنے والا ہو، کوئی بات کرنے والی ہو تو آپ کر سکتے ہیں۔ صاحب فرض کرو میرا گاؤں ہے جتنے میری رہائش ہے، میری ملازمت کے لیے وہ
ਤੁਹਾਡੇ 85 ਮੀਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ ਜਾਂ 85 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ گاؤں واپس ہونا میں اس ملازموں سے زیادہ چیر رہنا مہینہ مہینہ دو مہینے تو میں اپنے پنڈ آ کے جتنے رہنا ہوں اتنے کنی پڑھا گا۔ ان کا سوال یہ ہے کہ میں ملازمت کرتا ہوں اور جس جگہ پہ میری ملازمت ہے وہ میرے اپنے گاؤں سے 85 کلومیٹر سے زیادہ فاصلہ ہے، تو جس جگہ پہ میں رہ رہا ہوں ملازمت کے سلسلے میں وہاں پہ مجھے مہینہ بھی قیام کرنا پڑتا ہے، زیادہ بھی کرنا پڑ سکتا ہے، کم بھی کرنا پڑ سکتا ہے، تو وہاں پہ میری نماز قصر ہوگی یا مقیم والی نماز ہوگی۔ اور دوسرا کہ میں اپنے جہاں پہ نوکری کر رہا ہوں وہاں سے اپنے گاؤں آتا ہوں اور مجھے اپنے گاؤں میں آ کے 15 دن سے کم رہنا ہے، تو پھر میں یہاں پہ کون سے، یہی سوال ہے نا، یہ دونوں سوال ہیں، میں دونوں کا عرض کر دیتا ہوں۔ اس کے لیے ایک لفظ استعمال کرتے ہیں وطن، یہ آپ نے وطن سمجھنا، ایک لفظ ہوتا ہے وطن۔ وطن دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک وطن ہوتا ہے جو آپ کا عارضی وطن ہے اور ایک آپ کا مستقل وطن ہے۔ اب سیدہ شریف جو ہے یہ میرا مستقل وطن ہے۔ میں ایسا بھی ٹائم آیا کہ میں سال سیدہ شریف نہیں آ سکا، لیکن اس کے باوجود یہ میرا اصل وطن ہے۔ دوسرا عارضی وطن ہے، جہاں پہ میری نوکری ہے وہ میرا عارضی وطن ہے۔ مثلا میں ابھی کوئٹہ میں رہا ہوں، 4 سال رہ کے 3 مہینے بعد میں گھر آتا تھا، 15 دن کی ہمیں چھٹی ملتی تھی تو ہم 15 دن کے لیے آتے تھے، تو یہ میرا کوئٹہ جو تھا یہ میرا عارضی وطن ہے۔ یہ دو باتیں سمجھ آ گئی۔ اب عارضی وطن جب تک میری نوکری اور میری پوسٹنگ اس شہر میں ہے اس وقت تک وہ میرا وطن ہے۔ میں جب کوئٹہ پہنچوں گا تو کوئٹہ پہنچتے ہی میری نماز مقیم والی نماز ہوگی، سفری نماز میری ختم ہو جائے گی۔ اب میری نوکری وہاں سے کوئٹہ سے ختم ہو گئی ہے، آج اگر میں کوئٹہ میں جاتا ہوں تو کوئٹہ جا کے اگر میرا قیام 15 دن سے کم ہے تو میں سفری نماز پڑھوں گا، کیونکہ اب وہ میرا عارضی وطن بھی نہیں رہ گیا نا، تو وہ عارضی وطن اپنے گاؤں کے لیے یہ میرا مستقل وطن ہے۔ یہاں اگر میں 1 دن کے لیے بھی آتا ہوں تو میں پوری نماز پڑھوں گا، کیونکہ یہ میرا اصل وطن ہے۔ اس وطن میں میرے لیے وہ رعایت نہیں ہے۔ اگر فرض کریں کہ میرے ساتھ کئی دفعہ ہوا ہے کہ میں پنڈی سے آ رہا ہوں اور میں نے ادھر سے آگے کہیں سرگودا جانا ہے یا کہیں سے جانا ہے، میں سیدہ شریف سے گزر رہا ہوں اور سیدہ شریف میں نماز کا وقت آ گیا ہے، تو میں قصر نماز نہیں پڑھوں گا، میں ادھر پوری نماز پڑھوں گا، کیونکہ یہ میرا اصل وطن ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو یہاں پہ جب میں نے نماز پڑھنی ہے تو میں نے پوری نماز پڑھنی ہے، بھلے میں 1 نماز پڑھ رہا ہوں یا 2 دن کا یا 4 دن کا، اس کا قیام کی لمبائی سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں جتنا بھی قیام کروں گا اس میں پوری نماز پڑھوں گا۔ دوسرا سوال، جی دوسرا سوال پنڈی سے چلے ہیں، ایسا راستے میں آ جاتا ہے، یہ ہمارا مستقل وطن ہے، جانا ہم نے آ گیا سرگودا کی طرف کا لو یا جنگ کی طرف کا، پھر سفر کی جو وہ سیدہ سے شروع ہوگا تو پنڈی سے۔ ہاں، اچھا سوال ہے، اور یہ اکثر ہمیں کنفیوژن ہوتا ہے، اس میں بھی کنفیوز ہوتا رہا ہوں۔ اس میں یہ ہے کہ اگر میں پنڈی سے آتے ہوئے یہاں سے، جو سوال ہے پہلے میں آپ سب کو سمجھا لوں ان کا سوال کیا ہے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ ہم سفر سے آ رہے ہیں، رستے میں سیدہ شریف آ گیا اور سیدہ شریف میرا مستقل وطن ہے، اب یہاں سے آگے میں نے جانا ہے بھیروال، فرض کر لیا، اب بھیروال تک جو فاصلہ ہے سیدہ شریف سے وہ 85 کلومیٹر نہیں بنتا، تو اب میں یہاں سے آگے بھیروال جانے کے لیے جو راستہ بنے گا اس میں آدھی نماز پڑھوں گا یا پوری پڑھوں گا، یہی سوال ہے نا آپ کا۔ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر میں سیدہ شریف سے صرف گزرنا ہے اور اس لیے گزر رہا ہوں کہ میرے راستے میں آ رہا ہے، تو پھر میری اگلی منزل بھی سفر میں آئے گی، اور اگر میں نے اس لیے یہاں پہ آیا ہوں کہ میرا رکنے کا خیال ہے کہ میں یہاں پہ سیدہ شریف میں رکوں گا، جس طرح میں اکثر یہاں پہ آتا ہوں، آپ کو تو معلوم ہے ہر تیسرے دن مجھے آنا ہوتا ہے، تو میں یہاں پہ 3 دن کے بعد آتا ہوں، تو مجھے کہیں دائیں بائیں جانا ہے، تو میں یہاں پہ قیام کی نیت سے آیا ہوا ہوں۔ اب میں یہاں سے نکلوں گا تو میں 85 کلومیٹر کے لیے، اور میں حالیہ سے ادھر پہنچا ہوں،
मैं पिंडी से आ रहा हूँ, फालिया से इधर पहुँचा हूँ, आते हुए फालिया में मैंने नमाज़ पढ़ी तो मैंने कसर नमाज़ पढ़ी। अब मैं सैदा शरीफ आ गया हूँ, अब मैं सैदा शरीफ से वापस जा रहा हूँ, वापस नहीं, पिंडी नहीं जा रहा, मुझे फालिया में कोई काम पड़ गया, मैं फालिये में अब कसर नहीं पढ़ूंगा, पूरी नमाज़ पढ़ूंगा। लेकिन अगर मुझे सैदा शरीफ से सिर्फ गुजरना है और वो गुजरते हुए मैं वहाँ से जा रहा हूँ, तो फिर अगला सफ़र मेरा सफ़र में है। जी जी, और भाई किसी का कोई, क्योंकि ये बड़ी अहम चीज़ है और हम में जो नमाजी लोग हैं ना, उन्हें अक्सर को ये इन मसाइल का नहीं पता। सफ़र 85 किलोमीटर बनता है, लेकिन इसे ऐसे गाँव के नज़दीक मसलन कादराबाद गया, बेको मोटला के मंडी टोर गया, मानो चक्कर सफ़र 85 बन गया, वो कसर ही होगा जी। जिस वक्त आप यहाँ से, पहले तो मैं एक चीज़ ये क्लियर करूँ, कसर के लिए सफ़र का 85 किलोमीटर तय करना ज़रूरी नहीं है कि मैं 85 किलोमीटर पे जाऊंगा तो सफ़र कसर शुरू होगी। बात समझ आ गई? ये नहीं है कि मैंने कसर के लिए कि यहाँ से मैं चल पड़ा हूँ, पिंडी जाना है, 85 किलोमीटर तक तो मैं पढ़ूँ पूरी नमाज, और जब 85 किलोमीटर हो जाए तो फिर मैं आधी नमाज पढ़ूँ, ऐसा नहीं है। जब आप 85 किलोमीटर के इरादे से घर से चल पड़े तो अपने गांव की हद निकलने के बाद, अपने शहर की हद निकलने के बाद आप पे कसर वाजिब होगी। अब आपने कसर पढ़नी नहीं, मुझे समझ आ, मैं एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ, मैं उनके सवाल पे आ रहा हूँ। अब आप यहाँ से निकले कि इन्होंने कादराबाद जाना था, मतलब अपने गांव से ये निकल गए, अपने गांव की हदूद से बाहर ये अपना सफ़र कर रहे हैं और जा करीब ही रहे हैं। यहाँ से बेखो मोड़ चले गए, कादराबाद चले गए, कादराबाद से मानो चक निकल गए, मानो चक से मंडी निकल गए, ये आपका कहना है ना, इस तरह से आप चलते जा रहे हैं। तो ये सारे का सारा सफ़र आपको अगर निकलने से पहले अंदाज़ा था कि मेरा सफ़र तकरीबन 85 किलोमीटर बन जाएगा तो फिर आप पे कसर वाजिब होगी। अगर आपको ये अंदाज़ा ही नहीं है, आपका ख्याल था कि यार मैं सिर्फ कादराबाद तो टाल टोले तक जाना है और मैं वापस आ जाऊंगा, लेकिन आपको सफ़र लंबा हो गया, तो जिस जगह से आपका इरादा 85 किलोमीटर का होगा वहाँ से आपकी कसर लागू हो जाएगी। जहाँ से भी आपका इरादा 85 किलोमीटर का हो गया वहाँ से आपकी कसर लागू हो जाएगी। मैं घर से निकला हूँ, मेरा इरादा था 85 किलोमीटर जाने का, लेकिन मुझे रास्ते में जाके 40 किलोमीटर से वापस आना पड़ गया, तो 40 किलोमीटर तक मैं पूरी अपना कसर करूँगा और जो वापसी है उसमें कसर नहीं करूँगा। तो इसका आपके इरादे से ताल्लुक़ है, सफ़र तय करने से ताल्लुक़ नहीं है। सुन्नत और नवाफल, इसके ऊपर भी खासी लहदें होती है कि सुन्नत इसमें पढ़नी चाहिए या नफल पढ़ने चाहिए या नहीं पढ़ने चाहिए। मेरा ख्याल ये है, मैं आपको एक मिनट, आपको जोर की नमाज बताएंगे, जोर का वक्त है, जोर की कितनी रखते हैं? 12। आपने 2 फर्ज छोड़ दिए तो आप कितनी पढ़ी? 10। तो सहूलत कौन सी है? सहूलत कौन सी है? अब इशा की नमाज है, कितनी रखते हैं? 17। आपने कसर करनी है, 2 फर्ज पढ़ लिए, बाकी कितनी रह गई? 15। तो आपको सहूलत कौन सी है? सहूलत ये है जो मैं समझता हूँ कि सफ़र में अगर आप ऐसी जगह पे हैं, मतलब बस में मैं जा रहा हूँ, रास्ते में बस कहीं रुकी है, तो मैं 2 फर्ज पढ़ूँ, मेरी नमाज हो गई। ईशा की नमाज में वितर साथ पढ़ ली। अगर मैं पिंडी पहुँच गया हूँ और पिंडी में मैंने कसर करनी है, तो पिंडी में मेरे पास टाइम है, मैं 2 फर्ज पढ़ता रहूँ, बाकी भी पढ़ लूँ साहब, कोई हरज वाली बात नहीं। लेकिन मैं समझता हूँ कि अल्लाह का इनाम ये है कि आपको उसने 10-12 रकतों में 2 की छूट दी है, तो वो कोई ऐसी सहूलत कोई नहीं है, तो सहूलत से फ़ायदा उठाना चाहिए। अल्लाह ताला से आप जिस तरह नफल पढ़ते हैं ना, आपने 2 नफल पढ़े तहज्जुद के, आपकी तहज्जुद अदा होगी, आपको सवाब 12 रकतों का मिलेगा, आपकी तहज्जुद अदा होगी। आपने 2 फर्ज पढ़ लिए जोर के, आपकी नमाज पूरी हो। ये मेरा, और भाई किसी का कोई, क्योंकि ये बड़ा दिलचस्प मौजूद है। मैं जिस सदा शरीफ में नौकरी करता हूँ, तो चलिए और तो मैं 3-4 दिन बाद जाना, महीने बाद जाना, तो 4 दिन बाद क्या होती मैं सफरी नमाज पढ़नी है या नहीं, उसे पूरी पढ़ेगी तो थोड़ा असल वतन है ना, इतने भी पूरी पढ़नी, इतने भी पूरी थोड़ा आरजी वतन है। मैं बड़ी तफसील नाल के दस बैठा जी बेटे,
मगर जो 4 फ़र्ज़ों वाली नमाजें हैं सिर्फ उनमें कसर है, ज़ोर, असर और इशा, इनमें 4 फ़र्ज़ है ना, इनमें कसर है। जो बाकी नमाजें हैं उनमें कसर नहीं है, वो आपने फ़र्ज़ पूरे पढ़े। अल्लाह ताला ਅਸੀਂ ਜੀ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਗਰ ਇਫਤਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੁਝ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਜਮਾਤ ਨਾ ਪੜ੍ਹਨੇ ਤਾਂ ਪੂਰੀ जमात के साथ आप नमाज पढ़ते हैं तो जो इमाम पढ़ रहा है, अगर इमाम मुकीम है, आप मुसाफिर हैं, तो आप इमाम के साथ पूरी नमाज पढ़ेंगे। उसमें ऐसा नहीं है कि इमाम ने 4 पढ़नी और आप 2 के साथ सलाम फेर देना। अगर इमाम ने 2 रकतें पढ़ ली हुई है और आप आके साथ मिले हैं और इमाम ने सलाम फेर दिया है, इमाम मुकीम था, उसने 4 पढ़ी है, आपने 2 के साथ सलाम नहीं फेरना, अभी आपने 4 पूरी करनी है, क्योंकि पीछे इस इमाम के का ये मतलब नहीं कि आप इमाम के पीछे खड़े हो गए। इससे मुराद है कि जो इमाम कर रहा है वही आपने भी करना है, पीछे इस इमाम के, इसका ये मतलब है। तो अगर वो 4 पढ़ रहा है तो आपने भी 4 पढ़नी है, अगर उसने 1 पढ़ी हुई है तो आप बाद में 3 पढ़ेंगे। ठीक समझ आ गई बात की? अल्लाह ताला आपको आसानियाँ अता फरमाए और हमें इन मसाइल पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जी आम नफल, बिल्कुल आम सलात नियत सलात हाजत की करनी है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 दुआएं हैं हदीस मुबारक की, एक इब्ने माजा की और दूसरी तीसरी मेरे पास हैं वो दुआएं। अगर किसी को चाहिए हो तो मैं उसको व्हाट्सएप कर सकता हूँ, प्रिंट नहीं है मेरे पास, व्हाट्सएप में कर सकता हूँ। वो दुआएं पढ़ें दोनों की दोनों, और वो दुआ पढ़ने के बाद अल्लाह ताला से अपनी हाजत बयान करें कि अल्लाह मुझे ये आसानी अता फरमा। ठीक? नहीं, सिर्फ ये कि नफल का 3 वक्त मकरू है, 2 नफल पढ़ने के 2 औकात मकरू है जिनमें आप नफल नहीं पढ़ सकते। फजर की फ़र्ज़ पढ़ने के बाद सूरज निकलने तक आप नफल नहीं पढ़ सकते। असर के फ़र्ज़ पढ़ने से लेकर सूरज ग़ुरूब होने तक आप नफल नहीं पढ़ सकते। इसलिए ये भी चूँकि नफल है सलात हाजत के, इसलिए इन 2 वक्तों में आप नहीं पढ़ सकते। बाकी वक्तों में आप जब भी चाहें आप इसको पढ़ सकते हैं।